ہوتا ہے۔ برطانوی وزراء کی کابینہ ہل کر رہ گئی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ جو معاہدے کیے گئے تھے وہ برقرار رہیں گے۔ اس اعلان نے سب کو پریشان کر دیا ہے۔ اور ملیکا انہوں نے اس فیصلے کو قبول کر لیا ہے۔ جرمنی کے ساتھ کیے گئے معاہدے کا کیا بنا؟ برطانیہ کا مالی اعتبار سے سب سے بڑا معاہدہ ہونے کی وجہ سے اسے جاری رکھا جا رہا ہے۔ برطانیہ کو اس سے پہلے اتنے سرمایہ کی کبھی ضرورت نہیں پڑی۔ لیکن کیوں؟ افریقیوں کی بغاوت کی وجہ سے۔ افریقہ میں سونے کی سب سے بڑی کانیں موجود ہیں۔ ایک بڑی جنگ بھی ہو سکتی ہے۔ عبدالحمید نے ہی ان کو حملے کے لیے مجبور کیا ہوگا۔ روکنی ہوگی ہمیں یہ بغاوت۔ یہ عبدالحمید کا حملہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک متوقع بغاوت ہے۔ حکومت اس کے لیے پہلے ہی تیار تھی، لیکن یہ وقت سے پہلے شروع ہو گئی۔ عبدالحمید بہت عرصے سے چاہتا تھا کہ یہ جنگ کسی طرح شروع ہو جائے۔ یقیناً بغاوت کو عبدالحمید نے ہی ہوا دی ہوگی۔ اگر وہ اس کے لیے درکار طاقت کا مالک ہوتا تو پہلے ہی کر چکا ہوتا یہ۔ عبدالحمید کو تم جانتے نہیں ہو۔ وہ وقت سے پہلے کبھی حملہ نہیں کرتا۔ فوراً میری ولہم سے ملاقات کرواؤ۔ وہ قبول نہیں کرے گا کیونکہ آپ نے اسے مارنے کی کوشش کی تھی۔ وہ قبول کرے گا۔ عبدالحمید کے ساتھ اس نے جو معاہدہ کیا ہے اس میں ایک کھیل کھیلا گیا ہے۔ یہ بتاؤ اسے محمود پاشا کو جو انہوں نے رشوت دی، ان کی وہ رشوت بیکار چلی گئی۔ میں اسے ایک حقیقی پیشکش کروں گا اس کی سلطنت کے مفاد میں۔ اگر سیاست میں وہ جیتنا چاہتا ہے تو اسے ملاقات کرنی ہوگی۔ اول، آخر، ظاہر اور باطن کو میرا سلام۔ سب سے پہلے اللہ اور سب سے آخر بھی اللہ، کیونکہ وہی رحمان اور رحیم ہے۔ صاحب حقیقی پر سلام ہو۔ میرے دائیں، بائیں، آگے اور پیچھے پر سلام ہو۔ دوست کون ہوتا ہے؟ دوست وہ شخص ہے جو رات میں بغیر کسی خوف کے پیغمبر اکرم کے بستر پر سو گیا تھا، جنہیں شاہ ولایت کہا جاتا ہے۔ وہ حضرت علی ہیں۔ دوست وہ شخص تھا جو اس رات غار میں ہمارے پیغمبر اکرم کے ساتھ تھا۔ اس کی گود میں اس رب کریم کی امانت تھی۔ انہوں نے غار کے سوراخوں کو اپنے کپڑے کے ٹکڑوں سے بند کر دیا اور آخری سوراخ پر اپنا پاؤں رکھ دیا۔ وہاں سے حضرت ابو بکر کو سانپ نے ڈس لیا۔ دوست سوراخ کی رکاوٹ ہوتا ہے اور سوراخ سے آنے والے کو اپنے دل و جان سے روکتا ہے اور سوراخوں کو بند کر دیتا ہے۔ اس دور میں ہم جسے دوست کہتے ہیں اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ جو اللہ کا دوست نہیں وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج اپنی ضرورت کے لیے دوست نظر آنے والا کل غداری کرے گا۔ آپ لوگوں کے پاس سلطان ہے۔ الحمدللہ۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ سلطان ہر لمحہ جاگتا رہتا ہے۔ وہ نیند کو دشمن اور جاگنے کو دوست سمجھتا ہے۔ وہ سلطان اپنے منصب کا دوست نہیں ہے، مال و دولت کا دوست نہیں ہے، بلکہ مظلوموں کا دوست ہے۔ اس صورت میں اس سلطان سے توقع رکھنا جو اللہ کو نہیں مانتا دوست نہیں ہو سکتا۔ میں اس کا دوست ہوں جو اللہ کو ماننے والے کا دوست ہے، نہ ماننے والے کا نہیں۔ سلطان کی عمر دراز ہو، ریاست میں امن و سکون ہو، خوشحالی ہو۔ اللہ اپنے پیاروں کے دل کشادہ کر دے۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کیا؟ کہ ہم موجود ہیں اور سن رہے ہیں آپ کو؟
दोस्ती के बारे में बात की, नसीहत की आपने। मैंने कुछ नहीं कहा मेरे सुल्तान, हर बात कहलवाई गई है। कुरान मजीद में कहा गया है, कलाम कदीम में कहा गया है, पैगंबर अकरम अहदीस मुबारका में फरमा चुके हैं। मैंने उसके अलावा कुछ नहीं कहा। हमारा दिल विल्हेम का दोस्त नहीं है, ये एक सियासी दोस्ती है। अब ये कहां से आ गया?